جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے وی لاگ کی دو خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے اور جو خواہش ہے اور تمنا ہے ان کی، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب عدالتوں سے کیوں فرار ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ کن مسائل کا شکار ہیں عمران خان صاحب اس حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ کچھ خبریں بھی ہیں آپ کے ساتھ کہ اندرون خانہ حکمران اتحاد جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ کس طرح سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں ہے۔ کیا کچھ جو ہے وہ حکومتی اتحاد سوچ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سوچتے لوگ بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے چیزوں کو، وہ کیسے پوری ہونی ہوتی ہے پوری نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج دلچسپ پھر ہے صورتحال، مطلب دلچسپ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں نہیں آئیں گے، اور وہ عدالت میں نہیں آئے۔ کل ایک ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ پبلک ہو گئی اور وہ آ گئی منظر عام کے اوپر، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو بس ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آیا۔ کچھ فیک خبریں بھی چلیں جو کہ غلط ہے، ابھی بات ان کی فیک نیوز نہیں چلنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ خبریں جو ہے وہ پھیلائی گئی، اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی کی، جیسے آج اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ عمران خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں، اور ان کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لنک کی سہولت جو ہے ان کو ملنی چاہیے۔ جبکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو تقاریر کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ طاقتور کے لیے نظام الگ ہو اور کمزور کے لیے الگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان صاحب آج نہیں آئے، ان کو نہیں آنا تھا۔ فوری طور پر سیشن کورٹ نے اپنا ٹائم بھی بڑھاتے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاتے ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ریلیف عمران خان صاحب کو دیا 13 مارچ تک کے لیے۔ البتہ کچھ اہم باتیں ضرور کی۔ عامر فاروق صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے اور تھریٹس ہیں، تو تھریٹس تو ہمیں بھی ہیں، اور اس ملک میں کس کو تھریٹس نہیں ہیں؟ تو اگر تھریٹس کے اوپر ہی جانا ہے تو پھر کیا میں عدالت بند کر کے چلا جاؤں؟ 2 مہینے کا وقت جو ہے وہ مانگا گیا عدالت سے، لیکن عدالت نے کہا کہ 2 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو مطلب آپ نہ ہی سمجھیں نا، ایک دن اس وقت پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ 13 مارچ کو سیشن کورٹ میں وہ آئیں اور اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں۔ اب 13 مارچ بھی کوئی ایک ہفتے کا ریلیف تو ان کو بہرحال مل گیا ہے عمران خان صاحب کو، اور اس ایک ہفتے کے ریلیف میں مطلب ظاہر ہے کہ آج 7 مارچ ہے تو 6-7 دن کا تقریباً ہے، 7ویں دن کو آنا ہے، تو وہ آتے ہیں نہیں آتے یہ بہت ہی اہم بات ہوگی دیکھنا۔ لیکن عمران خان صاحب کیوں نہیں آ رہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال پہ کم از کم میں نے تو بہت سوچا کہ عمران خان صاحب کو کیا قباحت ہے۔ مطلب وہ خود اتنا بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتوں میں انصاف اور عام آدمی اور خاص آدمی اور یہ اور وہ، تو پھر اس کے باوجود وہ کیوں نہیں آتے؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں، مگر جو ایک سب سے اہم وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں کو اپنی ٹرمز پہ لانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان کی شرائط کے اوپر چلیں، اور پاکستان میں صرف عدالتیں ہیں جو کہ دیکھا جائے تو کسی کی شرائط پر، میں شرائط کی بات کر رہی ہوں، ٹائمنگ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصلوں کی بات نہیں کر رہی۔ وہ صرف عدالتیں ہیں جو کہ دوسروں کی شرائط پہ، یعنی اس کا ایک ٹائم ہے، اس میں لوگوں کو اگر بلانا ہے تو بلانا ہے، لوگوں کو آنا ہے، اور لوگ آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی شرائط پر عدالتوں کو چلانا چاہتے ہیں، اور ایک میسج بڑا لاؤڈ معاشرے کو دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے عدالتیں تک مجھ سے مروب ہیں، اور یہ واحد وہ جگہ ہوتی ہے پاکستان کی جس میں کہ، یا دنیا کی، جس میں کہ عدالتیں اگر کسی سے مروب نظر آئیں تو پھر تو پورا انصاف کا جو نظام ہے وہ کرمبل کر جاتا ہے، پھر آخری امید جو کہ عدالت کی ہوتی ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ تو عمران خان صاحب کی جو شرائط والی بات ہے یہ زیادہ وہ لگتا ہے کہ ان کے، کیونکہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کے لیے سیکیورٹی کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے، اور ان کی ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے۔
دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریلی کے لیے تیار ہیں. کل انہوں نے لاہور میں ریلی نکالنی ہے اور بہت بڑی ریلی نکالنی ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک پیغام عدالتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کے نظام کے منہ پر تماچا بھی ہے. تماچا اس طرح سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ چاہیں گے عدالت آئیں گے، جس وقت وہ چاہیں گے عدالت میں نہیں آئیں گے، جب وہ چاہیں گے عدالت سے ریلیف لیں گے، جب وہ دل چاہے گا وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو کے اپنا موقف پیش کریں گے، جس کی کہ اب کمی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 76 کیسز ہیں. اگر 76 کیسز ہیں اور ان میں سے 4 بہت زیادہ امپورٹنٹ کیسز ہیں تو عمران خان صاحب کو ان کیسز میں سامنے آنا تو پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر 76 کیسز میں ہر ایک میں نہیں جا رہے اور آپ یہاں پہ بھی نہ آئیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب یہاں سے گئے یا نواز شریف صاحب گئے یا جو بھی تھا، ایبسکانڈر کی بات کرتے اشتہاری. عمران خان صاحب بہت لکی ہیں کہ وہ نہیں آ رہے اور اس کے باوجود عدالتیں جو ہیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. اگر کل کو یہ بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے تو پیمرا نے جو پابندی عائد کی ہے اس کے اندر پیمرا کی شرائط میں سے تو ایک شرط بہت اہم ہے کہ کسی اشتہاری کو آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے. ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پہ پابندی جو ہے وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اشتہاری ہونے کے بعد تو وہ قانون کے مطابق ہو جائے گی، تو اس پہ کیا کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ، ان کی جماعت جو ہے وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ مصر نظر آتی ہے کہ ان کو عدالتوں کو اپنی مرضی سے چلانا ہے. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کیوں چاہتے ہیں؟ ابھی جو سٹوری آئی تھی انصار عباسی صاحب کی، اور میرے ذرائع بھی کنفرم کریں کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام ان کو جب بھجوایا گیا ہے کہ بھئی آپ حکومت سے بیٹھ کے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے حکومت سے نہیں بیٹھ کے بات کرنی بلکہ آرمی چیف سے بات کرنی ہے. تو آرمی چیف سے ملاقات، ان سے بات، ان سے جو مذاکرات ہیں، ان کی خواہش عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے. یہ خواہش کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی المناک بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم ہمیشہ سے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے پہ لیبل بھی لگتا ہے، یا ہمیں لوگ کہتے بھی ہیں ہم ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کے ہم خلاف ہمیشہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے پاکستان یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو عمران خان صاحب ایک طویل جدوجہد ہے اس کے لیے، میڈیا کی، سیاسی جماعتوں کی، کہ باور کرایا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ سیاست میں کردار ادا نہ کرے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں کردار ادا کرنے کا بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح سے آئے تھے، ان کو جس طرح سے لایا گیا تھا، ان کو جس طرح سے ہائیبرڈ نظام دیا گیا تھا، ان کو جس طرح کی معاونت دی گئی تھی، ان کو جس طرح سے ایک صفحے کی حکومت دی گئی تھی، جس طرح سے ان کو مکمل سپورٹ دی گئی، اتنی کہ جو کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اس سے پہلے نہیں دی گئی. اس کے بعد ان کی عادتیں ظاہر ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب چور دروازوں سے چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ رستے کسی کے لیے بھی کھل سکتے ہیں، یا ان کے لیے رستہ بند ہونے کے بعد جو ہے وہ کیسے وہ اس کا وہ کریں گے. اسی لیے عمران خان صاحب نے حال ہی میں جو پیغام بھیجا، وہ یہی پیغام انہوں نے بھیجا کہ آپ جو ہے وہ بات کریں، میں آپ کے لیے ہر چیز کو معاف کرنے کو تیار ہوں. معافی کسی نے نہیں مانگی لیکن معاف کرنے کو تیار ہوں، اور آپ مجھ سے بات کریں. تو اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پنڈی نے صاف ستھرا نہ کر دی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا جو ایک آئین کے تحت حکومت کے رہنماؤں سے ملنا ہمارا آئین کے تحت کام ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم کسی سیاستدان سے نہیں بات کریں گے، کہیں نہیں ملیں گے، جو ہمارا آئینی کردار ہے وہ ادا کریں گے. تو عمران خان صاحب کو چٹھی نہ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے کم از کم وہ ملاقات کسی طور نہیں کریں گے، یا وہ سیاست میں کردار نہیں ادا کریں گے. تو اب اس کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. دوسری جانب ان کی گرفتاری کی خبریں جو ہیں وہ بھی ہیں، اور آج خواجہ آصف نے خوب کہا کہ ڈھیل دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو. یہ واقعی ڈھیل دی جا رہی ہے اس حکومت کی، یا تو ان کے اندر اتنے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اوائڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ جو حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے کہ چھاپے مروا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. بہرحال خان صاحب کو آج نہیں تو کل ایسے لگتا ہے کہ ان کی جو تلوار ہے ان کے اوپر گرفتاری کی وہ لٹک رہی ہے، مسلسل لٹک رہی ہے، اور جس دن بھی وہ عدالت آئے، ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ اگر وہ عدالت آئیں گے اور اسی لیے وہ پیش نہیں ہو رہے تو ان کو گرفتار بھی عدالت کے اندر سے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو نااہلی کا معاملہ ہے، نااہلی کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر تلوار بہت سنگین ہے،
اور مختلف کیسز خاص کر کے جو ان کی مبینہ بیٹی ہے اس کے حوالے سے بھی اور باقی جو معاملات ہیں. اور آج الیکشن کمیشن نے بھی توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان کے وارنٹ یا گرفتاری جو ہے اس کے حوالے سے کر دیے ہیں, وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں, فواد چودھری صاحب کے بھی کر دیے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کسی طور عدالت سے کم نہیں ہیں. الیکشن کمیشن چاہے تو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اور زرداری صاحب بھی بول رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے, بہت اہم باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کو ہم لے کے نکالیں گے اس پورے کرائسس سے باہر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے پاس کوئی ایجنڈا موجود ہے. ونس آئی ایم ایف از ڈن تو یہ کوئی ایجنڈا لے کے سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اوپر غور کیا جائے کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں کروا دیے جائیں, ابھی یا کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد. لیکن وفاقی جو قومی اسمبلی ہے اس کا انتخاب اپنے وقت پر کروایا جائے, اور یا پھر اس کو ایکسٹینشن کی بات کی طرف لے جایا جائے. یہ بھی امکانات میں سے موجود ہیں جس پہ حکمران اتحاد جو ہے وہ غور کر رہا ہے. تو انٹرسٹنگ ہے سچویشن. اور دیکھتے ہیں کہ اب 13 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اور اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور دیگر ڈیلز ہیں وہ خاص کر کے آئی ایم ایف کی ڈیل وہ ڈن ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اور اس سے ظاہر ہے کہ آئندہ کی جو سیاست ہے اس کا لائے عمل بھی طے کرنے کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کو موقع ملے گا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.